بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اورینٹلزم کے مطالعے میں جہاں سے ہم نے بات چھوڑی تھی وہیں سے ہم اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میں ایک پیراگراف پچھلا پڑھوں گا اور پھر اس کو آگے منتقل کر دوں گا۔ میں نے موجودہ زمانے کی حقیقت کے 3 پہلوؤں کا ذکر کیا ہے، اب ضروری ہے کہ ان کی وضاحت تفصیل سے کر دوں تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ میں نے تحقیق اور تحریر کا ایک خاص طریقہ اور راستہ کیوں اختیار کیا ہے۔ ایڈورڈ سعید اپنے اس مقالے میں بنیادی طور پر جن 3 اصولوں کو فالو کرتا ہے وہ اپنے اس تعارف میں ان 3 بنیادی اصولوں کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہے۔ پہلا اصول کیا ہے؟ پہلے اصول کو بیان کرنے کے لیے وہ کہتا ہے کہ پہلی بات یہ سمجھنا ضروری ہے کہ پیور علم اور پولیٹیکل علم یعنی پیور نالج اور سیاسی نالج میں فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ اپنا جو مقدمہ ہے یا تحقیق کے لیے جو اس نے انتخاب کی ہے فلسفی، اس فلسفی کے پہلا اصول وہ بیان کر رہا ہے آپ کو سمجھانے کے لیے کہ پیور نالج میں اور پولیٹیکل نالج میں فرق ہوتا ہے۔ تو پہلی ہیڈنگ ہے پیور نالج، ڈفرینس بٹوین پیور نالج اینڈ پولیٹیکل نالج۔ ایک شخص جو شیکسپیئر یا ورڈز ورتھ کے بارے میں علمی طور پر کچھ کہتا ہے اس کا بیان سیاسی علم نہیں، جبکہ اسی طرح کا کوئی دوسرا شخص چین اور روس کے معاشی نظام کے بارے میں علمی نتائج جب بیان کرتا ہے تو ہم کہیں گے کہ اس کا کام سیاسی علم پر مبنی ہے۔ اس کی مثال یوں دی جا سکتی ہے کہ میں باقاعدہ پیشہ ورانہ طور پر انسانی زندگی کا مطالعہ کرنے والا ہوں۔ ایڈورڈ سعید اپنے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میں دراصل میرا جو موضوع ہے وہ انسان ہے، اور اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ بنی نوع انسان کا مطالعہ اور اس کے نتائج ہی میرا دائرہ عمل ہیں۔ اس طرح یہ بات بھی خارج از امکان ہے کہ میں اپنے دائرہ عمل میں جو بھی علمی کام کرتا ہوں اس میں کوئی سیاسی مقصد یا سیاسی عنصر ہوگا، ٹھیک ہے؟ یعنی میرا جتنا کام ہے وہ بنیادی طور پر میری فیلڈ سے متعلق ہے اور وہ فیلڈ ہے انسان۔ لہذا جب میں انسان پر کام کروں گا تو وہ میرا کام سیاسی اثر نہیں رکھتا ہوگا۔ اپنے اس بیانیے کے لیے میں جو بھی خطابات، اصطلاحات اور الفاظ استعمال کر رہا ہوں وہ کوئی راز نہیں ہے۔ ان کو میں جن مضمون میں استعمال کر رہا ہوں وہ ایک صداقت کے اظہار کے طور پر ہیں۔ اس بات پر زور دینے کی وجہ یہ بھی ہے کہ بنی نوع انسان کا مطالعہ کرنے والا اور ورڈز ورتھ کے متعلق جو بھی لکھتا ہے، یہ ورڈز ورتھ ولیم ورڈز ورتھ ہے، بہت بڑا شاعر، ٹھیک ہے؟ تو انسان کے اوپر مطالعہ کرنے والا جب ورڈز ورتھ کے متعلق جو بات بھی لکھتا ہے وہ سیاست سے غیر متعلق ہے، یا کوئی ادیب جو کہ کیٹس کے بارے میں، کیٹس بھی جو ایک مصنف ہے، شاعر ہے، اسپیشلسٹ ہے، کیٹس کے بارے میں جو لکھتا ہے وہ سیاست سے غیر متعلق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں جو کچھ کر رہے ہیں اس کا عملی زندگی پر براہ راست کوئی اثر نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ایسا شخص جس کی اسپیشلٹی روس کی معیشت ہے اور وہ روس کی معیشت کے بارے میں کچھ لکھتا ہے وہ سیاسی ہے، اور وہ ایک ایسے کام میں مصروف ہے جو بہت بھاری سرکاری ذمہ داری جس کی ہو اور جس میں حکومت کا فائدہ یا نقصان چھپا ہوا ہو، تو ایسے میں وہ جو کچھ بھی تحقیق اور تجویز پیش کرے گا اس کے مواد کی بنیاد پر سرکاری کارکنان، اداراتی ماہرین، معیشت دان اور منصوبہ سازی کے ادارے فیصلہ کریں گے اور اپنے راستے کا تعین کریں گے۔ یعنی ایک سیاسی علم ہے اور ایک جو ہے وہ پیور علم ہے۔ سیاسی علم کے اثرات دور تک جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اور جو پیور علم ہے اس سے جو بھی تحقیق ہم کر رہے ہیں اس تحقیق کا نارملی اداروں پر، فیصلہ ساز قوتوں پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ آگے لکھتا ہے ایک ماہر انسانیات کے علمی کام میں اور ایک ایسے شخص کے علمی کام میں جس کے کام کے اثرات سیاسی اہمیت کے حامل ہوں
پالیسی سازی پر پڑھتے ہوں، بہت فرق ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ پہلے والے کام میں اس کے ذاتی نظریات کی شمولیت محض اتفاقی طور پر سیاست پر اثر انداز ہوں، اگرچہ کہ نقاد اسے فاشسٹ یا لبرل کہیں۔ یعنی اگر کوئی ادیب جو ہے وہ کسی شاعر کے اوپر تنقیدی کام کر رہا ہے اور کرتے ہوئے وہ اسے فاشسٹ قرار دے دے یا اسے ہٹلر کے نظریے پر کام کرنے والا شاعر قرار دے دے، تو شاید پھر یہ بات ہم کہیں گے کہ اس نے جو بھی تحقیق کی ہے یا جو تنقید کی ہے اس کا ایک یہ سیاسی پہلو ہے۔ لیکن دوسرے والے کے کام میں اس کے ذاتی نظریات کے اثرات براہ راست معیشت پر، سیاست پر، سماجیات اور سوشل سائنس پر پڑیں گے، تب اس کے کام کو علمی نتائج کو سیاسی ضرور کہا جائے گا۔ آگے لکھتے ہیں، اس کے باوجود مغرب میں، یہاں مغرب سے مراد اس کی امریکہ ہے، تمام علوم کو اس وقت جھٹکا لگا جب یہ کہا گیا کہ علم غیر سیاسی ہونا چاہیے۔ یعنی علم کو عالمانہ، غیر جانبدارانہ، علمی، منطقی ہونے کے ساتھ ساتھ تنگ نظری اور نظریاتی اعتقاد سے بالاتر ہونا چاہیے۔ اس طرح کی خواہش اور تمنا کے بارے میں کسی اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن اس روش کی عملی صورت حقیقت سے کوسوں دور اور مشکلات کا شکار ہے۔ یعنی کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ہے جو تمام تعصبات سے بالا تر ہو کر علم تخلیق کرے، ٹھیک ہے۔ کسی نے بھی آج تک وہ طریقہ دریافت نہیں کیا جس سے کسی عالم و فاضل انسان کو زندگی کے حقائق اور عام حالات سے مکمل طور پر بلا تاثر علیحدہ کیا جا سکے، اور ایسا بھی کوئی طریقہ آج تک دریافت نہیں ہوا جس سے کسی عالم و فاضل انسان کو اس کے معاشرے، طبقے، عقائد، سماجی رتبے سے علیحدہ کر کے دیکھا جا سکے۔ تاہم روز مرہ کی بے رحم حقیقت کی پابندیوں کے باوجود یہ بات فطری ہے کہ اس کی تحقیق اور اس تحقیق کے نتائج کسی حد تک آزاد ہوتے ہیں، کیونکہ علم بذات خود علم تخلیق کرنے والے کے مقابلے میں کم جانبدار ہوتا ہے، کیونکہ علم تخلیق کرنے والا زمینی حالات کا اثر لیتا ہے، اس لیے علم خود کار طریقے سے غیر سیاسی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ آگے لکھتے ہیں، یہ ایک بڑا سوال ہے کہ آیا ادبی مباحث یا قدیم لسانی علم کی بلا واسطہ سیاسی اہمیت ہے یا یہ خود سیاسی اہمیت کے حامل ہیں؟ اس کتاب میں کسی اور جگہ میں نے اس سوال پر مفصل بحث کی ہے۔ فی الحال میری دلچسپی اس بات میں ہے کہ میں آپ کی توجہ اس جانب مبذول کراؤں کہ اس بات پر کیسے عمومی اور آزادانہ اتفاق رائے قائم ہو کہ صحیح علم بنیادی طور پر غیر سیاسی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ فنڈامنٹل اصول ہے کہ جو صحیح علم ہوگا وہ دراصل غیر سیاسی ہوگا، اور مزید یہ کہ صحیح علم کو اس کے تخلیق کرتے وقت خفیہ طور پر پیدا کیے گئے سیاسی حالات دھندلا دیتے ہیں یا ابہام کا شکار کر دیتے ہیں۔ آج کے زمانے میں اس صورتحال کو سمجھنے کے لیے کہیں سے بھی مدد نہیں ملتی۔ جب کسی علم کو سیاسی علم کا لیبل دیا جاتا ہے تو اس علم کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس علمی کام کو غیر معتبر ٹھہرایا جائے۔ یعنی کوئی بھی علم اگر سیاسی لیبل کے ساتھ پیش کیا جائے گا تو سمجھ جائیے کہ اب وہ علم اتنا معتبر نہیں ہے، کیونکہ تعصب نے، سیاست نے، مقامی طور پر جو آپ کی پالیسیز ہیں وہ اس علم پر اثر انداز ہو گئیں، ٹھیک ہے، جو پہلے سے طے شدہ سیاسی حقیقت کی خلاف ورزی کرتا نظر آئے۔ یہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسانی معاشرہ علم کی مختلف شعبوں میں درجہ بندی کو تسلیم کرتا ہے۔ اسی طرح علم کے کسی شعبے کو سیاسی اہمیت دینے کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ وہ علم سیاسی معاشرے کے اس شعبے کے کتنا قریب ہے جو سیاسی طاقت کا مبدا اور منبع ہے۔ دو طرح کے معاشرے گرامسی نے اس سے پہلے کے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا، اس نے ڈیفائن کیے ہیں، ایک سیاسی معاشرہ اور ایک تمدنی معاشرہ۔ سیاسی معاشرہ جس میں فوجی ہیں، عدالتیں ہیں، ادارے ہیں، پولیس ہے، قانون ساز کے ادارے ہیں، یہ سب جو معاشرہ بناتے ہیں وہ سیاسی معاشرہ ہوتا ہے۔ لیکن جو خاندان ہے، اسکول ہے، لائبریری ہے،
ٹھیک ہے، سماجی تنظیمیں ہیں، یہ مل کر جو معاشرہ بناتے ہیں اسے ہم تمدنی معاشرہ کہتے ہیں۔ تو یہ کہہ رہا ہے دراصل کہ علم کے کسی شعبے کو سیاسی اہمیت دینے کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ وہ علم سیاسی معاشرے کے اس شعبے کے کتنا قریب ہے جو سیاسی طاقت کا مبدا اور منبع ہے۔ یعنی جب علم سیاسی ہوگا تو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ یہ علم جو سیاسی ہے وہ اس پاور کے کتنے قریب ہے جو اثر انداز ہوگی سیاست پر، اور وہ سیاست اثر انداز ہوگی اس علم کے بنانے پر۔ آگے لکھتے ہیں، بہت اچھی مثال اس نے آگے دی ہے، ہم پڑھ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایسا مطالعہ جو روس کی بجلی، تیل اور مشینی طاقت پیدا کرنے کی استعداد کو سمجھنے کے لیے کیا جائے، اور جو روس کی جنگی صلاحیت پر ان چیزوں کے اثرات پر تحقیق کا حصہ ہو، اور یہ تحقیق روس کی وزارت دفاع اپنے کسی ذیلی ادارے کے ذریعے کروا رہی ہو، تو اس مطالعے کو سیاسی اہمیت حاصل ہو جائے گی۔ ایسی سیاسی اہمیت کسی فاؤنڈیشن کے ذریعے معمولی سی مالی امداد کی بنیاد پر عظیم مصنف ٹالسٹائی کی ابتدائی افسانہ نگاری پر تحقیق کے کام کو نصیب نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، دو الگ الگ باتیں ہیں۔ ایک وہ کام جو اسٹیٹ کی بنیاد پر ہو رہا ہے، جس میں جو ہے وہ پورا اسٹیٹ فائنینس کے ساتھ بھی شامل ہے، اور اس مطالعے کا جو نتیجہ نکلے گا وہ نتیجہ اس اسٹیٹ کے مختلف اداروں اور پالیسی ساز کے اداروں تک اس نتیجے کو پہنچایا جائے گا۔ ایک اسٹڈی یہ ہے، اور ایک اسٹڈی یہ ہے کہ آپ ٹالسٹائی کے افسانوں کے اوپر کوئی آدمی تحقیقی مقالہ لکھے۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ پہلے والے آدمی کا جو کام ہے وہ تو سراسر سیاسی ہے، جبکہ یہ جو دوسرا آدمی کام کر رہا ہے یہ سیاسی کام اس کا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تاہم دونوں طرح کے مطالعے روس سے تعلق رکھتے ہیں، ایک سیاسی اور دوسرا ادبی۔ یہ مطالعہ روس کے علم میں شامل ہوں گے، اور کوئی بھی تمدنی معاشرہ اسے روس سے متعلق علم ہی قرار دے گا اور علمی کام تسلیم کر لے گا۔ علم سیاسی جو ہے وہ بنیاد پر ڈیولپ ہوا ہے، لیکن تمدن جو معاشرہ ہے وہ سیاسی علم کو ایکسیپٹ کر لے گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ کسی موضوع یا مطالعے کو ان نازک امتیازات کی وجہ سے سیاسی ترجیح حاصل ہوگی۔ کس موضوع کو؟ کیونکہ بقول گرامسی سیاسی معاشرہ عمرانی معاشرے کو درسگاہ علمی بنا کر سماج کا تانا بانا بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، سیاسی معاشرہ دراصل عمرانی معاشرے کو یعنی تمدنی معاشرے کو بنیاد بنا کر اپنے خیالات کا تانا بانا اس علم کے لیے بنتا ہے، اور ان میں براہ راست دلچسپی لے کر اور انہیں زبردست سیاسی اہمیت دے کر اپنے اندر سمو لیتا ہے۔ اس تمام بحث کو میں عام نظریاتی بنیادوں پر آگے بڑھانا نہیں چاہتا۔ میں یہ بات جانتا ہوں کہ مجھے اپنے دعوے کی قدر و قیمت اور اس کی صداقت کے لیے خصوصی مثال پیش کرنے کی ضرورت پڑے گی، بالکل اسی طرح جیسے نوم چومسکی نے جنگ ویتنام اور اس کے تناظر میں ہونے والی علمی تحقیق کے تعلق پر بھرپور طریقے سے بات کی، جس میں حکومت کے زیر کفالت علمی تحقیق کا پردہ فاش کیا گیا۔ ٹھیک ہے، یعنی جب ویتنام کی جنگ ہوئی اس وقت بھی جو امریکہ ہے اور یہ جو سپر پاورز ہیں انہوں نے ایک بیانیہ ڈیولپ کیا، نوم چومسکی نے اس بیانیے کا پردہ فاش کر دیا۔ تو ایک جو آپریشنل تجربہ یا مثال موجود تھی نوم چومسکی کے پاس، ٹھیک ہے، وہ تو حالات جس وقت ہو رہے تھے اسی وقت وہ اس کا پردہ فاش کرتا چلا گیا۔ ایڈورڈ سعید کہہ رہا ہے میرے پاس پرابلم یہ ہے کہ جس موضوع کو میں نے اٹھایا ہے وہ ابھی نہیں ہو رہا، بلکہ وہ 250 سال پہلے ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، آج کی دنیا میں برطانیہ، فرانس اور حال ہی میں اس زمرے میں شامل ہونے والا ملک امریکہ، یہ حال ہی کا مطلب 1970 کی بات ہو رہی ہے، 75 کی۔ ٹھیک ہے، تو آج کی دنیا میں برطانیہ، فرانس اور حال ہی میں اس زمرے میں شامل ہونے والا ملک امریکہ دراصل توسیع پسندانہ طاقتیں ہیں۔ ان ممالک کے سیاسی طبقے نے اپنے تمدنی اور معاشرتی حلقوں کو اپنی سیاسی ضروریات اور حکومتی پالیسی کے دباؤ میں رکھا ہوا ہے۔ یہ بات بہت توجہ سے سننے والی ہے۔
ان ممالک کے سیاسی طبقے نے اپنے تمدنی اور معاشرتی حلقوں کو اپنی سیاسی ضروریات اور حکومتی پالیسی کے دباؤ میں رکھا ہوا ہے اور اپنے تمدن میں سیاست کی آمیزش کر دی ہے۔ نتیجے میں صورتحال یوں بن گئی ہے کہ جب اور جہاں ان کے بیرون ملک مفادات کا تقاضا ہوتا ہے وہ فوراً اپنے تمدن کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ بات جو ہے ہم کو عام زندگی میں نظر آ جاتی ہے آج کے دور میں۔ اس کی فی زمانہ مثال عراق پر امریکی یلغار ہے۔ یہ میں نے لکھا ہے، ایڈورڈ سعید نے نہیں لکھا۔ اس کی فی زمانہ مثال عراق پر امریکی یلغار ہے، افغانستان پر امریکی تسلط کی پوری حکمت عملی ہے۔ مثال کے طور پر یہ کہنا متنازع بات ہوگی کہ 19ویں صدی کے ایک انگریز نے جب وہ وہاں گیا ہندوستان میں اور مصر میں تو اس نے ہندوستان یا مصر میں اپنی دلچسپی کا اظہار کیا، حالانکہ اس کی یہ دلچسپی ان علاقوں کو اپنی کالونی کے طور پر دیکھے بغیر بالکل نہ تھی۔ ٹھیک ہے، بالکل اسی طرح یہ بات بھی سمجھی جا سکتی ہے کہ ہندوستان اور مصر کے بارے میں تمام تر یونیورسٹیز میں پڑھائے جانے والے علم کی تشکیل کسی نہ کسی صورت میں اس وقت کی مصدقہ سیاسی حقیقت سے متاثر اور خلل پذیر ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی جو کچھ بھی اورینٹلزم میں پڑھایا جا رہا ہے وہ علم جو ڈیولپ ہوا ہے وہ علم نیوٹرل علم نہیں ہے، بلکہ سیاسی حقیقت سے وہ متاثر اور خلل پذیر ہے۔ یہی بات میں اپنے اس تحقیقی مقالے میں کر رہا ہوں۔ چونکہ یہ بات صحیح ہے کہ علم کی تخلیق اور ترقی میں کسی انسانی حیثیت کو رد نہیں کیا جا سکتا اور نہ اس حیثیت سے انکار ممکن ہے، لہٰذا جب ایک یورپی یا امریکی اورینٹ کے مطالعے اور تحقیق میں مصروف ہو تو وہ خود کو اپنے ماحول اور حیثیت سے مکمل طور پر علیحدہ نہیں کر سکتا۔ اور اول تو وہ ایک یورپی یا امریکن ہے جو اورینٹ پر کام کر رہا ہے، لہٰذا اس صورتحال میں یورپی یا امریکی ہونا کسی بھی طرح سے غیر مؤثر اور غیر متحرک نہیں ہے۔ یعنی کام وہ کر رہا ہے اورینٹ کے اوپر اور ہے وہ امریکی، تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ وہ بائیزڈ نہ ہو، ایسا ممکن نہیں ہے کہ اس میں تعصب نہ ہو، ایسا ممکن نہیں ہے کہ وہ اورینٹ کے بارے میں نیوٹرل خیالات یا آزادانہ خیالات کا اظہار کر سکے۔ یقیناً اگر وہ امریکی ہے تو اس کے اوپر اپنے معاشرے کا، اپنے تمدن کا، حتیٰ کہ اپنے سیاسی اداروں کا ایک تعصب، ایک پریشر بلڈ ہوگا جس کو لے کر وہ اورینٹ کو اسٹڈی کر رہا ہوگا۔ آگے لکھتے ہیں، یورپی امریکی آدمی جو اورینٹ پر کام کر رہا ہو، بہرحال اسے احساس اور آگاہی ہے کہ وہ ایک ایسی طاقت کا رکن ہے جس کے مفادات مشرق سے وابستہ ہیں، اور اس سے اہم تر بات یہ ہے کہ وہ زمین کے اس خطے سے تعلق رکھتا ہے جس کا تقریباً ہیومر کے زمانے سے مشرق کے ساتھ تعلق کی ایک روشن تاریخ ہے۔ یعنی کوئی امریکی جب ایشیا کے بارے میں یا کسی اورینٹ کے بارے میں کوئی کام بھی کرنے بیٹھے گا، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ نیوٹرل ہو کر کام کر لے۔ وہ اپنی پوری تاریخ رکھتا ہے، ہیومر سے شروع کریں عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے زمانے میں، وہاں سے آپ شروع کر کے آج تک اگر امریکہ اور یہ جو مشرق کے ممالک ہیں، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، ان کے ریلیشن شپ کی بات کریں تو یہ پورا تاریخی ریلیشن شپ اس شخص کے ذہن میں موجود ہوگا جس کی بنیاد پر اب وہ اورینٹ کی تشریح کر رہا ہوگا۔ آگے لکھتے ہیں، اس تناظر میں مشرق کی سیاسی حقیقت اور دوسرے تمدنی و معاشرتی حقائق تاحال غیر واضح، غیر صریح اور تشریح طلب ہیں۔ اس بات پر تو سبھی کا اتفاق رائے ہے کہ مشرق کے بارے میں ابھی تک جو کچھ بھی معلوم ہوا ہے وہ غیر دلچسپ اور ناقابل توجہ تھا، لیکن اس بات پر کوئی متفق نہیں ہے کہ مشرق کے بارے میں جو حقائق سامنے آئے ہیں وہ درست ہیں۔ دیکھیے، جب پورے مشرق کو بنیادی طور پر تحقیق سے گزارا ہے اورینٹلز نے، ٹھیک ہے، یعنی جو اورینٹلزم کے علم کے ماہرین تھے، انہوں نے اس سارے خطے کی ایک ایک بات کو پر ریسرچ کی ہے، تو وہ جو ریسرچ انہوں نے کی ہے اس میں غیر دلچسپ اور ناقابل توجہ چیزیں تو بہت ہیں، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ بیکار ہے، یہ ان کا کلچر بیکار ہے، ان کی تہذیب بیکار ہے، ان کا مذہب بیکار ہے، کوئی اس میں دلچسپی نہیں ہے۔
لیکن اس بات پہ سب متفق ہیں وہاں کے لوگ، لیکن اس بات پر کوئی متفق نہیں کہ مشرق کے بارے میں جو حقائق سامنے آئے ہیں وہ درست ہیں۔ صحیح ہے، سب جانتے ہیں کہ جو حقائق مشرق کے بارے میں اورینٹلزم کے اس پورے ڈسکورس میں بیان کیے گئے ہیں وہ درست نہیں ہیں۔ مثلا جب فلیوبرٹ نے اپنا ناول سلامبو لکھا، یہ وہی فلیوبرٹ ہے جس نے مصر کی عورت کے بارے میں ایک ناول لکھا تھا، یا H.A. آرگب نے اپنی کتاب اسلام میں جدید رجحانات، دیکھیں اگر آپ اورینٹلزم کو مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو ایک سے ایک کتاب ملے گی جو وہاں بیٹھ کر لکھی گئی ہے ہمارے مذہب پر، ہمارے کلچر پر، ہمارے ادب پر، ہماری تاریخ پر، ہمارے احساسات کے بیان پر، ٹھیک ہے، وہ وہاں بیٹھ کر لکھی گئی ہے۔ تو آرگب نے اپنی کتاب اسلام میں جدید رجحانات لکھی تو دونوں کے سامنے مشرق کے سیاسی حقائق زیادہ دلچسپی کے باعث نہیں تھے۔ مشکل یہ ہے کہ اس بالادست حقیقت یعنی یورپ کا طاقتور ہونا اور فاصلے پر موجود ہونا اور روز مرہ کی زندگی کے معمولات کے درمیان جس میں ذہن اورینٹ پر بطور حاکم مصروف رہتا ہے، جب کوئی ایسا ناول یا عالمانہ تحقیقی مقالہ لکھا جا رہا ہو تو حقیقت کے بیان میں بہت فاصلہ اور فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر بھی اگر ہم شروع ہی میں یہ فرض کر لیں کہ بڑے حقائق کو ذہن سے نکال دیا جائے، مثلا بادشاہی تسلط، یعنی جو وہاں کے بادشاہ تھے جنہوں نے ہم پہ تسلط کیا، اس کو ہم ذہن سے نکال دیں اور صورتحال کو متاثر کرنے والے عناصر کو بھی نکال دیں جو وہاں سیاسی چیزیں ہو رہی تھیں، ٹھیک ہے، جو تمدن اور خیالات کو متاثر کر سکتے ہوں، تو پھر ہم قطعیت کے ساتھ ایک دلچسپ مطالعے اور تحقیقی کام کی طرف آزادی سے گامزن ہو سکتے ہیں مشرق کی اسٹڈی میں سے یہ 2-3 چیزیں نکال کے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے۔ میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ مشرق میں یورپی اور امریکی دلچسپی سیاسی تھی، جس کا ثبوت وہ واضح مباحث ہیں جن کا میں نے اب تک ذکر کیا ہے، لیکن بہر طور یہ ایک تہذیبی عمل بھی تھا جس نے اورینٹ کے بارے میں دلچسپی کی فضا کو قائم کیا، اور اس فضا نے نہایت متحرک انداز میں بے رحم سیاسی، معاشی اور عسکری علت نمائی کے ساتھ مل کر مشرق کو ایک پیچیدہ اور الجھا ہوا مسئلہ بنا کر رکھ دیا جو پہلے بھی اس شعبے علم میں موجود تھا جسے اورینٹلزم میں کہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو ایک جو اس نے ڈسکورس اٹھا لیا ہے یا ایک اصول جو یہ بیان کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم بہت سادہ لفظوں میں سے بیان کریں کہ جو علم ہوتا ہے وہ 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ علم جو سیاسی ہے اور ایک وہ علم جو پیور ہے، خالص ہے، ٹھیک ہے۔ اورینٹلزم کے بارے میں جب آپ ریسرچ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ علم پیور علم نہیں ہے بلکہ یہ سیاسی علم ہے جو اس زمانے کے طاقتور حلقوں نے اپنے تمدن کو ساتھ ملا کر اس علم کے تانے بانے بنے تھے، ٹھیک ہے۔ تو پہلا جو اصول ہے کہ اگر آپ علم کو خالص نہیں رکھیں گے اور تعصب کے ساتھ کسی علم کو ڈیولپ کرنا شروع کریں گے تو وہ علم جو ہے سیاسی علم کہلائے گا، حقیقی علم اس کو ہم کبھی بھی نہیں کہہ سکتے۔ یہ اب تک کی بات کا خلاصہ ہے پہلے اصول کا۔ انشاءاللہ اس کو ہم جاری رکھیں گے اگلی کلاس کے اندر، اس سے آگے ہم پڑھ کر آپ کو سنائیں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔